بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طریف بن مالک کے اس سوال کے جواب میں اکلیمہ نے ایک بار اپنی شوخ نگاہوں سے طریف بن مالک کی طرف دیکھا اور پھر اپنی پھول برساتی آواز میں آبشاروں کے ترنم جیسے لہجے میں کہا، میں اور ایلیا اکیلی ہی آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ آپ اس وقت چوگان کے لیے گئے ہوئے تھے، لہٰذا آپ کا ایک لشکری ہمیں طارق بن زیاد تک لے گیا۔ طارق بن زیاد اپنے خیمے میں موجود تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کا بہترین استقبال کیا اور ہماری عمدہ تواضع کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لشکری کے ساتھ ہم دونوں کو آپ کے خیمے کی طرف بھیج دیا۔ وہ لشکری ہمارا سامان بھی اٹھا کر خیمے میں رکھ گیا ہے۔ جس وقت اکلیمہ طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے گفتگو کر رہی تھی، اس وقت طریف بن مالک نے محسوس کیا کہ اکلیمہ کی گفتگو، آواز اور اس کے انداز میں کہوں کی جل ترنگ، محبت کی بازگشت، میٹھے سہانے نغموں جیسا حیات بخش انداز تھا اور اس کے معصوم دلکش حسین نقوش لال بدخشاں کی طرح چمک رہے تھے اور آسمان کے ستاروں کی طرح دہکتا ہوا اس کا گلابی جوان جسم طریف بن مالک کی موجودگی میں آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اس سمے اس کی پراسرار گرم نیلی آنکھوں کے اندر رنگین شام جیسی سحرکاری اور زمزمہ ریزی تھی۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد اکلیمہ نے جھرنوں کی طرح معصوم سندلی خوشبو اور پھولوں کی مہک جیسے پراسرار انداز میں طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، جنگوں کے دوران اسپین کی سرزمین میں آپ کی صحت کیسی رہی؟ اس پر طریف بن مالک مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اکلیمہ میں کوئی پہلی بار اسپین میں داخل تو نہیں ہوا، تم جانتی ہو اس سے پہلے میں اس سرزمین میں رہ کر گیا ہوں، لہٰذا اس سرزمین سے اب میں مکمل طور پر مانوس ہو چکا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس طرح اکلیمہ کی گہری گنی خوشبودار پلکیں شفاف آنکھوں پر جھکی رہیں۔ وہ خواب کی اسیری کی طرح خاموش اور چپ بیٹھی رہی۔ ہاں، کبھی کبھی وہ اپنے تبسم آفری چہرے کو اٹھا کر اپنی دلکش آنکھیں طریف بن مالک کے چہرے پر جما دیتی اور یہ انداز کچھ ایسا تھا گویا وہ بہتے پانی کے دھیمے راگ کے انداز میں ابن مالک پر یہ انکشاف کر رہی ہو کہ میں آپ کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد طریف بن مالک نے پھر اکلیمہ اور ایلیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم دونوں کچھ اس طرح سنبھل کر بیٹھی ہو جیسے کسی اجنبی کے خیمے میں موجود ہو یا پہلی بار مجھ سے مل رہی ہو۔ طارق بن زیاد کے خیمے سے تمہیں کچھ کھانے کو بھی ملا کہ نہیں؟ اس پر اکلیمہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، انہوں نے ہمیں کھانے کی پیشکش کی تھی لیکن ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، تاہم انہوں نے تازہ رس اور کچھ پھلوں سے ہماری تواضع ضرور کی۔ ہم اپنے ساتھ کچھ سامان بھی لائے ہیں اور ہمارے سامان میں کچھ گرم کپڑے بھی ہیں، یہ میں نے اور ایلیا دونوں نے اپنے ہاتھ سے سی لیے تھے اور اس کام میں میری ماں بھی ہم دونوں کی مدد کرتی رہی ہے۔ کپڑوں کا ایک بہترین اور قیمتی جوڑا ہم طارق بن زیاد کو بھی پیش کر کے آئی ہیں، انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا ہے۔ وہ اس انکشاف پر بڑے حیران اور پریشان تھے کہ ہم دونوں نے قادس شہر سے یہاں تک کا سفر اکیلے کیا ہے، اور جب میں نے ان پر یہ انکشاف کیا کہ مسلمانوں کی آمد سے اسپین کے اندر ایک طرح سے امن اور سکون چھا گیا ہے، اب کسی پر کسی کو حملہ آور ہونے کا خطرہ نہیں رہا، تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ وہ ہم سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ تم دونوں کب تک یہاں لشکر میں رہو گی؟ اس پر میں نے انہیں بتایا کہ جب تک طریف بن مالک چاہیں گے ہم لشکر کے اندر رہیں گے اور جب چاہیں گے ہم واپس قادس شہر کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ اکلیمہ کی اس گفتگو پر طریف بن مالک تھوڑی دیر تک مسکرا کر دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، تم دونوں بیٹھو، میں کھانا منگواتا ہوں، میں نے خود بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا کیونکہ شام سے پہلے میں پڑاؤ کے باہر چوگان کے لیے چلا گیا تھا۔ واپس آ کر میں نہایا اور مغرب کی نماز ادا کی اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں اس الاؤ کے پاس بیٹھا تھا کہ تم آ گئی ہو۔ اس کے ساتھ
साथ ही तरीफ बिन मालिक उठकर बाहर गया और एक पहरेदार को खाना लाने को कहा और दोबारा आकर वो आग के अलाव के पास अकलीमा और इलिया के सामने बैठ गया। इतने में अकलीमा उठी और वो सामान उठाकर लाई जो पहरेदार खेमे के अंदर रख गया था। वो सामान 2 बड़ी चुरमी थैलियों पर मुश्तमिल था। दोनों थैले लाकर अकलीमा ने तरीफ बिन मालिक के सामने रख दिए और खुद भी वो तरीफ बिन मालिक के सामने बैठ गई। दोनों थैलियों का मुंह खोला और उनमें से सामान निकाल कर वो तरीफ बिन मालिक के सामने रखने लगी। उस सामान में गर्म कपड़े, बर्फानी कंबल, खुश्क फल और कुछ दीगर चीजें थीं। वो सारी चीजें तरीफ बिन मालिक के सामने रखने के बाद अकलीमा ने बड़े प्यारे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये सारी चीजें मैं और इलिया आपके लिए लाई हैं। तरीफ बिन मालिक मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार और ममनून हूँ कि तुम दोनों ने मेरा इस कदर ख्याल रखा। पर ये तो बताओ कि बुजुर्ग सत्यूस और तुम्हारी माँ कैसी है? इस पर अकलीमा ने अपने हाथ आग पर फैलाकर तरीफ बिन मालिक की तरफ देखते हुए कहा, बुजुर्ग सत्यूस और मेरी माँ दोनों खुश और बखैरियत हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत इससे पहले राजरिक था। हम दोनों माँ बेटी, बल्कि सत्यूस को भी खतरा था कि अगर किसी वक्त हमारी शिनाख्त कर ली गई तो राजरिक की तरफ से हमारे लिए खतरात के तूफान उठ खड़े होंगे। लेकिन वादी रबाता में आपके हाथों राजरिक की मौत ने स्पेन की सरजमीन के अंदर हमारे लिए सारे अंदेशे और खतरे मिटा कर रख दिए हैं। अब इन सारे खतरों के बाद इस सरजमीन में एक और खतरा हमारे लिए उठ खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि हम चारों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपने कबूल इस्लाम को अभी तक हमने खुफिया और राज में रखा है, इसलिए कि अगर कादिस शहर के लोगों और पादरियों को खबर हो गई तो वो हम पर हमला आवर हो जाएंगे और हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस मामले को हमने खुफिया और राज में रखा हुआ है। हम चारों ने अहद कर रखा है कि जब कादिस शहर के दूसरे लोग भी इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे तो तब हम भी अपने कबूल इस्लाम को लोगों पर जाहिर कर देंगे। जवाब में तरीफ बिन मालिक कहने लगा, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द कादिस शहर के लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। फिर तुम लोगों को अपने इस कबूल इस्लाम को खुफिया और राज में रखना नहीं पड़ेगा। अकलीमा और इलिया थोड़ी देर तक पहरादार खाना लेकर आएगा। उसके आने से पहले ही आग के इस अलाव के गिर्द अपने बिस्तर दुरुस्त कर लें, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि तुम दोनों सफर के बाद थकी हुई हो। खाना खाने के बाद तुम दोनों फौरन आराम करने के लिए सो जाना। इब्ने मालिक के कहने पर अकलीमा और इलिया दोनों उठ खड़ी हुई और तीनों ने मिलकर आग के जलते अलाव के इर्द गिर्द 3 बिस्तर लगा दिए। इतनी देर तक एक पहरादार खाना लेकर आ गया। फिर वो तीनों आग के पास बैठकर खाना खाने लगे। अकलीमा और इलिया ने चंद रोज तक हसन अल मदूर शहर से बाहर इब्ने मालिक के पास उसके खेमे में कयाम किया और फिर वो दोनों वहाँ से कूच करती हुई कादिस शहर की तरफ रवाना हो गईं। जबकि तारिक बिन जियाद ने भी हसन अल मदूर शहर का नज़्म नस्क दुरुस्त करने के चंद रोज बाद इब्ने मालिक और मुखीस को अपने खेमे में तलब किया। जब वो दोनों तारिक बिन जियाद के खेमे में उसके सामने आकर बैठे तो तारिक बिन जियाद ने दोनों को मुखातिब करके कहा, सुनो मेरे भाइयों, रफीकों और अजीजों, शहर को फतह करने के बाद तुम दोनों भाई देख रहे हो कि हमने इसका नज़्म नस्क दुरुस्त कर दिया है और इस पर अपना वाली भी मुकर्रर कर दिया है। अब मैं दूसरे शहरों की तरफ पेशकदमी करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में तुम दोनों से सलाह व मशवरा करना चाहता हूँ। अमीरुल बहर अब्दुल्ला को मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि इस सिलसिले में मैं पहले ही उससे बात कर चुका हूँ। वो भी मेरी इस तजवीज से पूरी तरह मुताफिक है। यहाँ तक कहने के बाद तारिक बिन जियाद थोड़ी देर के लिए रुका और फिर दोबारा उन दोनों से कहने लगा, मेरे दोस्तों और भाइयों, मैंने ये इरादा किया है कि अगर हम एक एक शहर को फतह करते रहे तो ऐसा करने में इस सरजमीन पर मुकम्मल तौर पर छा जाने के लिए हमें एक तवील मुद्दत दरकार होगी। उस वक्त तक हो सकता है कि उन लोगों को बाहर से अस्करी कुव्वत मिल जाए जिसके बायस हमारे लिए परेशानियां उठ खड़ी हों। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि अपने लश्कर को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर स्पेन के शहरों की फतह की रफ्तार पहले से भी तेज कर दी जाए। पहले तजर्बे के तौर पर मैंने इरादा किया है कि मुखीस को 700 का एक लश्कर देकर कुर्तुबा शहर की फतह के लिए
روانہ کیا جائے۔ مخیز کو اس قدر کم لشکر دینے کی دو وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ قرطبہ شہر کے اندر محافظوں کی تعداد اس قدر زیادہ نہیں، لہٰذا مخیز اگر پوری کوشش کرے تو وہ اپنے 700 لشکریوں کے ساتھ قرطبہ شہر کو فتح کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ اتنے کم لشکری مہیا کرنے کی یہ ہے کہ آپ دونوں بھائی جانتے ہو کہ اس سرزمین کے اندر ہمارے لشکر کی مجموعی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے۔ 1200 کا بڑا حصہ میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت میں اس میں سے تم لوگوں کے لیے کمک روانہ کر سکوں۔ اور اے طریف بن مالک، مخیز کے لیے قرطبہ شہر کا انتخاب کرنے کے بعد میں تمہارے لیے 2 شہروں کا انتخاب کرتا ہوں۔ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد تم اسپین کے شہر آرکیڈونا کی طرف پیش قدمی کرو۔ اس شہر پر حملہ آور ہو کر اور اس پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد تم اسپین کے بڑے شہر مالکا کا رخ کرو گے، اسے اپنے سامنے سرنگوں اور زیر کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور میرے بھائیوں، میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے اسپین کے شہر ابیرا کی طرف پیش قدمی کروں گا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد میں اسپین کے دوسرے بڑے شہر قرطبہ کا رخ کروں گا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اسپین کے جنوبی صوبے کے حاکم تدمیر نے قادس شہر سے بھاگ کر مرسیہ شہر میں پناہ لے رکھی ہے اور اس نے اس شہر کے اندر ایک بڑی عسکری قوت جمع کر رکھی ہے، لہٰذا ابیرا شہر کو زیر کرنے کے بعد میں مرسیہ کا محاصرہ کر لوں گا۔ مخیز بھی قرطبہ شہر پر قابض ہونے اور وہاں کا انتظام درست کرنے کے بعد مرسیہ میں میرے پاس آ جائے گا، اور طریف بن مالک تم بھی آرکیڈونا اور مالکا فتح کرنے کے بعد مرسیہ میں میرے پاس چلے آنا۔ اس طرح ہم سب مل کر مرسیہ شہر میں تدمیر کی قوت کو توڑ کر رکھ دیں گے، اور مرسیہ کی فتح کے بعد ہم اسپین کے دیگر شہروں کی فتوحات کا لائے عمل تیار کریں گے۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے کچھ دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر اس نے طریف بن مالک اور مخیز کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ پوچھا، جو تجویز میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، تم دونوں کا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ اس موقع پر مخیز نے سوالیہ انداز میں طریف بن مالک کی طرف دیکھا، گویا وہ اس کا اشارہ تھا کہ میری جانب سے بھی طریف بن مالک ہی جواب دے گا۔ اس پر طریف بن مالک طارق بن زیاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابن زیاد، میرے دوست، میرے بھائی، جو تجویز آپ نے پیش کی ہے ہم اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ کی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے ہم اندلس کی فتوحات کا سلسلہ پہلے کی نسبت اور بھی زیادہ تیز کر دیں گے۔ لہٰذا میرا ارادہ اور عزم یہ بھی ہے کہ آج شام تک ہم تینوں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ طریف بن مالک کا یہ جواب سن کر طارق بن زیاد کے لبوں پر ایک گہری اور اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کی نسبت اپنے ساتھ لشکر زیادہ رکھ رہا ہوں، اس سے تم اپنے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ کرنا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم جانتے ہو میں امیر البحر عبداللہ کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ تم دونوں میں سے کسی کی طرف سے جب کبھی رسد یا کمک کی ضرورت پیش آئے تو میں اپنے لشکر کا ایک حصہ امیر البحر عبداللہ کی سرکردگی میں فوراً تم دونوں کی مدد کے لیے روانہ کر سکوں۔ طارق بن زیاد کہتے کہتے رک گیا۔ طریف بن مالک نے طارق بن زیاد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے ابن زیاد، ہمیں اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ ضرورت کے وقت آپ کی طرف سے ہمیں رسد اور کمک حاصل ہو سکے، لہٰذا آپ کے ساتھ لشکریوں کی تعداد زیادہ ہونی ہی چاہیے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر تم دونوں میری تجویز سے متفق ہو تو اب جا کر آرام کرو، کیونکہ شام کو لشکر کی تقسیم کا کام کریں گے اور پھر اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی طریف بن مالک اور مخیز اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ اسی روز مخیز قرطبہ کی طرف اور ابن مالک آرکیڈونا کی طرف روانہ ہوا، اور خود طارق بن زیاد لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ البیرا کی طرف بڑھ گیا۔ سب سے پہلے طریف بن مالک اسپین کے شہر آرکیڈونا پہنچا۔ مرسیہ میں اندلس کے جنوبی حصے کے حکمران تدمیر کو بھی یہ خبر مل چکی تھی کہ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اندلس کی سرزمین میں پھیلا دیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تدمیر نے آرکیڈونا کی حفاظت کا انتظام کیا اور فوراً مرسیہ سے ایک بڑا لشکر اس شہر کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ لشکر طریف بن مالک کے شہر
کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی آرکیڈونا میں داخل ہو چکا تھا اور اس طرح شہر کے اندر اندلسی لشکریوں کی قوت میں نمایاں اضافہ ہو گیا تھا۔ آرکیڈونا پہنچ کر طریف بن مالک کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شہر کے اندر دشمن کی ایک بہت بڑی عسکری طاقت موجود ہے، بلکہ وادی رباطہ اور قادس کے علاقوں سے بھاگ کر آئے ہوئے بڑے بڑے جنگجو سردار بھی آرکیڈونا میں جمع ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کے باوجود طریف بن مالک نے عزم و استقلال کے ساتھ تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اس شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے وہ آرکیڈونا کے قریب پہنچا اور سب سے پہلے اس نے یہ قدم اٹھایا کہ حاکم شہر کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ اطاعت قبول کر لے تو اسی میں اس کی بھلائی ہے، ورنہ بزور شمشیر شہر فتح کر لیا جائے گا۔ شہر کے اندر موجود ہسپانوی لشکریوں کی طاقت کے گھمنڈ میں حاکم شہر نے ہتھیار ڈالنے اور صلح کرنے سے انکار کر دیا اور طریف بن مالک کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اگلے دن کھلے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ اندلس میں اب بھی ایسے سردار اور لشکری موجود ہیں جو مسلمانوں کو اس سرزمین سے نکال باہر کرنے کی قوت اور جرت رکھتے ہیں۔ حاکم شہر کا یہ جواب سن کر طریف بن مالک نے شہر سے کچھ فاصلے پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا اور جنگ کا سامنا کرنے کے لیے اپنے لشکر کو مستعد اور تیار کر لیا۔ دوسرے روز حاکم شہر اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا اور اپنے لشکر کو ابن مالک کے پڑاؤ کے سامنے صف آرا کر دیا۔ جواب میں ابن مالک نے بھی اپنے لشکر کو صف آرا کر کے اس کی صفیں درست کر دی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ دشمن کے لشکر کی تعداد اس کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے لشکر کی صفوں کو خوب پھیلا دیا تاکہ دشمن انہیں تعداد کے اعتبار سے اپنے مقابلے میں کمتر نہ سمجھے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ دشمن کے لشکر کے سامنے ان کے بڑے بڑے سردار اور پادری طبلے جنگ بجاتے ہوئے اور رزمیہ گیت گاتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس موقع پر جنگ کی ابتدا سے پہلے طریف بن مالک نے اپنے لشکریوں کے اندر جذبہ جہاد ابھارنے کے لیے اپنی پرجوش اور گرجدار آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہا، سنو میرے ساتھیوں، بھائیوں اور میرے بہادر مجاہدوں، یہ آرکیڈونا شہر سے نکل کر ہمارے مقابلے میں صف آرا ہونے والے سرمنڈے پادری طبلے جنگ بجا بجا کر اور رومی گیت گا گا کر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جنونی خواہش میں تہذیب کے کھردرے ہاتھ بن کر تمہارے شیریں سکون کو صبح کے خاموش اندھیروں میں بدل دیں اور تمہاری ذہنی رفت کو ویران کھنڈرات اور سنسان وادیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیں۔ سنو میرے ساتھیوں، خداوند قدوس نے اس سرزمین میں انسان کے تصرف کے لیے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں وہ نہ صرف اس زمین کی زیب و زینت ہیں بلکہ یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے خدا کی طرف سے ایک امتحان بھی ہیں کہ آیا وہ زمین کی ان نعمتوں میں کھو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے یا ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے عافیت اور نجات کی تیاری کرتا ہے۔ تو اے میرے ساتھیوں، یہ دشمن تم سے خداوند کی عطا کردہ وہی نعمتیں چھین لینا چاہتا ہے، لہذا امید کی چنگاری اور فطرت کی پراسرار قوت بن کر ان پر حملہ آور ہو جاؤ اور ان کی طمانینت کی گود میں پلنے والی بے بسی، شکستگی اور غرور کے ان علمبرداروں کی خوفناک اور غضبناک چمک کو اس میدان جنگ میں درہم برہم سکوت اور موت کی ہلچل جیسا بنا کر رکھ دو۔ میرے ساتھیوں، جنگ کا یہ میدان، یہ رزمگاہ ہمارے لیے ایک امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے۔ دیکھو، اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرو، اپنے دشمن پر ابدی اضطراب کی صورت کی طرح حملہ آور ہو جاؤ اور دشمن کے ہر لشکری کو اضطراب غم اور زہر آلود کیفیت میں ڈبو دو، ان کی حالت آندھیوں کا شکار تنکو جیسی بنا دو اور ان کی ساری ستوت، ساری مملکت اور سارے جو جلال پر اس میدان جنگ میں دل آشوبی طاری کر دو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے آگے رہ کر اور اپنی چھاتی تان کر نہ صرف تمہاری حفاظت کروں گا بلکہ دشمن سے جنگ کرتے ہوئے اس پر غلبہ اور فتح حاصل کرنے کی بھی پوری کوشش کروں گا۔ خداوند قدوس میرا اور تم سب کا اس میدان میں حامی و ناصر رہے۔ یہ کہہ کر طریف بن مالک خاموش ہو گیا۔ طریف بن مالک کی اس تقریر نے اس کے مجاہدوں کے اندر ایک عجیب ولولہ پیدا کر دیا اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ ایک انوکھے جذبے کے ساتھ نت نئے حربے آزمانے والے جنگجوؤں کی طرح دشمن کی تقدیر کو مات دینے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ جب جنگ کی ابتدا
ہوئی تو اس کی کیفیت کچھ اس طرح تھی جیسے ہوا درندوں کی طرح دوڑنے لگتی ہے اور سائے لرزنے لگتے ہیں، جیسے سویا ہوا سمندر بیدار ہو جاتا ہے اور بے چینی کی دھن پھیلنے لگتی ہے، جیسے صحرائے بے قرار آندھیوں سے بغلگیر ہو کر زندگی پر موت کا ہیبتناک سایہ طاری کرنے لگتا ہے۔ بس ایسے ہی کیفیت جنگ کی ابتدا کے وقت مسلمان مجاہدوں پر طاری ہو گئی۔ دوسری طرف دشمن کے ان گنت لشکری بھی اپنے سرداروں اور اپنے گمراہ پادریوں کی سرکردگی میں خوب گرم جولان ہو کر موت کے تاریک الاؤ تیز و تند آندھی کی طرح حرکت میں آ گئے تھے اور مسلمانوں پر آفاق تنگ کرنے کا عزم لیے وہ مٹھی بھر مجاہدوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔